اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس بابرکت محفل میں میری اور آپ سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہماری سعادت کا ذریعہ ہے۔ میں برکت حاصل کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں چند منٹوں میں، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہوا تو پھر کبھی مسائل بیان کریں گے۔ قرآن پاک کی جو آیت پاک میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے وذکرہم بایام اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کو یاد دلاتے رہا کریں اللہ کے ایام کی۔ ایام یوم کی جمع ہے۔ یوم دو معنوں میں آتا ہے، ایک یوم کا معنی ہے نعمت، ایک یوم کا معنی ہے دن۔ یوم لیل کی ضد ہے، رات کی، اس کا معنی ہے دن، اور دوسرا یوم کا معنی ہے نعمت۔ دونوں معنوں سے معنی یہ بنے گا کہ ان کو یاد دلاتے رہا کریں اللہ کے دنوں کی، یا ان کو یاد دلاتے رہا کریں اللہ کی نعمتوں کی۔ جیسے ابھی صاحب بیان فرما رہے تھے، میں بلا تمید کے عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی امت پر جو نعمتیں نازل فرمائیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتے رہا کریں، چاہے وہ حضور کی ذات پر جو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کی، اور حضور کی امت پر جو نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ان کی یاد دلاتے رہا کریں۔ اس نسبت سے یہ مسئلہ تو لمبا ہے، پھر کبھی صحیح، اس نسبت سے میں گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سمجھنا۔ حضرت عیسیٰ، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کو جو معجزات، جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے وہ آج کل بہت ہی مشہور ہو چکے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی مادر ذات اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا، کسی کوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ صحت یاب ہو جاتا تھا۔ تو خیر وہ لمبی باتیں ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو، کمالات کو دیکھ کر جو لوگ ان پر ایمان لائے وہ کہلائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی۔ قرآن پاک نے ان کو کہا ہے حواری، اذ قال الحواریون۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مددگار جو تھے، امتی جو تھے، ایک دن بیٹھے بیٹھے انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ کیا حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کرے؟ یستطیع کا ترجمہ مفسرین کرام نے اور بیان کیا ہے، انہوں نے عرض کی کہ ہم آسمان سے دسترخوان یعنی آسمانی کھانا کھانا چاہتے ہیں، اے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے آسمانی کھانا کھلاؤ۔ جب انہوں نے یہ عرض کی تو مقصد اس کا یہ تھا کہ ہمیں اللہ کی نعمت جو ہے اس میں سے کچھ حصہ عطا فرماؤ جو اس صورت میں ہو جو انہوں نے مطالبہ کیا، جس طرح طلب کی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ یہ کمالات ان کی ذات میں موجود تھے، انہوں نے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کی، دعا نہیں کی، بلکہ ان کو کہا کہ آپ اس طرح کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، 1 مہینے کے روزے رکھو۔ تو انہوں نے اس حکم کی تعمیل میں روزے رکھنے شروع کر دیے۔ جب 1 مہینے کے روزے پورے ہو گئے، انہوں نے عرض کی الہ العالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ ہم نے
شرط پوری کر دی ہے، 1 مہینے کے روزے رکھ دیے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر۔ بات سمجھو کہ انہوں نے نعمت کے نزول کی خواہش ظاہر کی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے شرط یہ لگائی کہ پہلے تم عبادت کرو، اور عبادت بھی روزے کی کرو۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں کہ جو آدمی روزے دار ہو وہ تمام کے تمام گناہ جو ہے ان کو ترک کر دیتا ہے۔ جب کھانا پینا ترک کرتا ہے تو باقی سارے گناہ جو ہے ان کو بھی ترک کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے عبادت کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں نزول نعمت کے لیے دعا کریں گے۔ پھر انہوں نے دعا کی، اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ اب چونکہ میں نے عرض کیا تھا مختصر طور پر ایک مسئلہ عرض کروں گا۔ اب باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اللہ کی نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جتنی نازل ہو رہی ہیں ان کا ہی کوئی حد و حساب نہیں۔ تو اس نسبت سے عرض کروں کہ باری آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ اس کے لیے ایک مثال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ رمضان شریف کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر اللہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہارے سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو انہوں نے پہلے روزے رکھے، اس کے بعد ان پر نعمت نازل ہوئی۔ نعمت یہ نازل ہوئی کہ ان پر کھانا آسمان سے نازل ہوا، انہوں نے ایک کھانا کھایا، آسمانی کھانا کھایا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر روزے فرض کیے۔ تو جب وہ روزے فرض ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ شام کو رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ تو جب چاند طلوع ہوتا ہے تو رات ساری گزرتی ہے، پھر سحری کا وقت ہوتا ہے، پھر جنہوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں وہ اس کے بعد طلوع فجر کے وقت سے روزہ شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک روزہ رہتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسول اللہ کی امت پر نعمتیں یہ نازل ہوتی ہیں کہ روزہ تو سحری کو رکھنا ہے۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے تو رب تعالیٰ فرشتوں کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اسی وقت رسول اللہ کی امت کی 1,00,000 گناہ گار کی مغفرت فرما دی۔ انہوں نے ابھی کوئی عبادت نہیں کی، نہ انہوں نے سحری کھائی، نہ انہوں نے نماز تراویح پڑھی، نہ انہوں نے روزہ رکھا۔ حکم یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے محبوب کی گناہ گار امت میں سے 1,00,000 آدمی کو بخش دیا۔ اس کے بعد دوسری رات آتی ہے تو اس کے لیے 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جتنے پہلی رات بخشے جاتے ہیں اتنے ہی دوسری رات بخشے جاتے ہیں، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ دوسری رات کو پہلی رات سے 2 گنے بخشے جاتے ہیں۔ اگر پہلی رات میں 1,00,000 ہے تو دوسری رات میں 2,00,000، اور تیسری رات میں پہلی سے 2 گنے یعنی 4,00,000۔ تو اسی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے خزانے بھرے ہیں، خالی نہیں ہوتے۔ اسی نسبت سے ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ گار امتیوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے، رمضان شریف ختم ہوتا ہے، عید کی رات ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، سارے مہینے میں جتنے گناہ گار میں نے معاف کیے ہیں، بخشے ہیں، آج کی رات کو ان سب کے برابر گناہ گاروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کی میں مغفرت کرتا ہوں اور ان کو دوزخ سے آزاد کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، علی شریف زندہ باد۔
مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی امت پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ لا تعد ولا تحصی، نہ وہ شمار کی جا سکتی ہیں، نہ وہ گنی جا سکتی ہیں۔ اور فرق یہ ہوا کہ وہ تو پہلے عبادت کرتے تھے، پھر نعمت نازل ہوتی، اور یہاں عبادت بعد میں ہے اور نعمت ایسی ہے کہ سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے، اگر اسی کو بیان کیا جائے تو بہت لمبے مسائل ہیں۔ پیر صاحب تشریف لائیں گے، بیان فرمائیں گے، میں انہیں الفاظ پہ اکتفا کروں۔